بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 9ویں کلاس کی کتاب نوائے اردو کا کر رہے ہیں ہم۔ تو ہم نے سبق والے جو پورشن تھا وہ والا کمپلیٹ کر لیا، تو ہم نظم والے حصے پر چل رہے ہیں۔ تو آج ہم غزل نمبر 2 کریں گے جو میر تقی میر نے لکھی ہے۔ تو ہم غزل پڑھیں اس سے پہلے میر تقی میر کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ میر تقی میر 1722 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں ان کا انتقال ہوا۔ میر تقی میر آگرے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد درویش صفت انسان تھے۔ میر کی نوعمری میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر میر دہلی آ گئے اور یہاں طویل عرصے تک رہے۔ یہاں خان آرزو کی صحبتوں نے ان کے ذوق شعر اور علم کو ترقی دی اور بہت جلد وہ دہلی کے نمایاں شعراء میں گنے جانے لگے۔ دہلی میں انہوں نے اچھے اور برے دونوں طرح کے دن گزارے۔ اپنے مربیوں کے ساتھ کچھ وقت راجپوتانے میں گزارا اور بالا آخر 1782 کے قریب وہ لکھنؤ آ گئے۔ نواب آصف الدولہ نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور لکھنؤ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے زمانے سے لے کر آج تک تمام شعراء اور ناقدین نے ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ انہیں اردو کا سب سے بڑا شاعر قرار دیتے ہیں۔ میر کی بڑائی اس میں کہ انہوں نے زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو بھی اپنی شاعری میں اتنی ہی خوبی سے جگہ دی ہے جس خوبی سے وہ رنج و غم کی بات کرتے ہیں۔ ان کی شاعری بظاہر سادہ ہے لیکن اس میں فکر کی گہرائی ہے۔ اس کے شعر دل کو چھوتے ہیں۔ میر اپنی شاعری میں لفظوں کو نئے نئے رنگ سے استعمال کرتے ہیں اور اپنے کلام میں نئے نئے معانی پیدا کرتے ہیں۔ میر نے ہر صنف سخن میں طبع آزمائی کی ہے لیکن ان کا اصل میدان غزل اور مثنوی ہے۔ اردو میں ان کا ضخیم کلیات شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے ذکر میر کے نام سے فارسی زبان میں آپ بیتی لکھی اور نقات الشعراء کے نام سے اردو شاعروں کا تذکرہ لکھا، جس اردو شعراء کا پہلا تذکرہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے نقات الشعراء کو جو ہے پہلا یہ جو تذکرہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم غزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے میں ایک ایک شعر پڑھ کر آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گی۔ اس سے پہلے بھی میں نے غزل کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا ہے کہ غزل جو ہے آج کل جو ہے غزل کو جو عشقیہ شاعری سمجھا جاتا تھا، پہلے عشقیہ باتیں بیان ہوتی تھی لیکن آہستہ آہستہ جو ہے غزل میں اور دوسرے بھی مضامین داخل ہوتے گئے۔ اس طرح غزل کا جو صنف ہے بہت ہی مقبول ہونے لگا اور اس میں ہر طرح کی مضمون اس میں داخل ہونے لگے۔ اور غزل کا ایک شعر ہوتا ہے، ہر شعر اپنے معنی کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے اور غزل میں جو مضامین کی قید نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو غزل کا پہلا شعر جو ہے اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس کو مطلع بھی کہتے ہیں۔ تو غزل نمبر 1 میں میں نے غزل کا پورا تعارف بتا دیا، پوری انٹروڈکشن دے رکھی ہے، تو وہ دیکھ لیں گے آپ لوگ۔ اس کے بعد دیکھیے میں پہلا شعر پڑھ رہی ہوں۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لوہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم غزل کی جو تشریح کرتے ہیں تو یہ لکھیں گے کہ یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ یہ شعر میر کی غزل کا مطلع ہے، یعنی جس میں ہم قافیہ ہوتا ہے نا، دونوں مصرے میں ہم قافیہ موجود ہوتے ہیں تو اسے مطلع کہتے ہیں۔ تو غزل کا پہلا شعر بھی اور یہ مطلع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو یاد کر کے ہر دم روتا رہتا ہوں اور میری آنکھوں سے ہمیشہ آنسو بہتے رہتے ہیں۔ اگر آنسو نہیں آتے تو ان سے خون ٹپکنے لگتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ بہت زیادہ رونے سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں اور ان کے بجائے خون آنے لگتا ہے۔ یہاں کب سے مراد ہمیشہ ہے کہ ہمیشہ میری آنکھیں روتی رہتی ہیں، خواہ ان میں آنسو ہوں یا خون، ٹھیک ہے۔ تو اشک کے معنی جو آنسو کے ہوتے ہیں، اور لوہو یہاں پر دیکھیے پہلے کے زمانے میں اس طرح لکھا جاتا تھا، لوہو کا معنی جو ہے لہو، خون۔ اب اگلا شعر پڑھیں گے ہم۔ ہوش جاتا نہیں رہا لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا۔
تو اس شعر میں جو ہے ایک لطیف بات ہے، یعنی ایک مزے کی بات ہے کہ میر کہتے ہیں کہ میں عشق میں دیوانہ نہیں ہوا، بات صرف اتنی ہے کہ جب محبوب میرے سامنے آتا ہے تو اوسان نہیں رہتے، یعنی عقل گم ہو جاتی، ہوش نہیں رہتا، اس وقت ایسا لگتا ہے کہ میرے ہوش و حواس جاتے رہے۔ اس شعر میں جاتا اور آتا کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا شعر دیکھیں گے۔ صبر تھا ایک مونس ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ تو مونس کا مطلب ہے انس رکھنے والے، یعنی دوست، اور ہجرا کا مطلب جدائی، علیحدگی۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ محبوب کی جدائی میں جب میں تڑپتا تھا تو دل کو تسلی دینے کے لیے ایک ہی دوست تھا، صبر، لیکن اب ایک مدت سے وہ بھی ساتھ نہیں دیتا، یعنی صبر کرتے کرتے دل جو ہے بے قرار ہو گیا، اب کسی طور پر چین نہیں آ رہا ہے۔ اب اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، کر یہ کچھ بے سبب نہیں آتا۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ شاید دل کی کوئی خواہش جو ہے پوری نہیں ہوئی، اس لیے ابھی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، کیونکہ آنسو بلا سبب یعنی بلا وجہ نہیں آتے، اس لیے شاعر یہ سمجھتا ہے کہ دلی خواہش یعنی محبوب سے ملنے کی خواہش ہے جو پوری ہونے کی امید نہیں ہے، اسی لیے آنسو آ رہے ہیں اور آنسو رک نہیں رہے ہیں نا۔ تو اس کے بعد جو ہے اگلا شعر ہمارا ہے۔ جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سخن تا بلب نہیں آتا۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے ہمدم، ہمدم یعنی ساتھی، دوست، کہ اے دوست میرے دل و دماغ میں بہت سی باتیں ہیں مگر محبوب کے سامنے دل کی بات زبان پر نہیں آتی۔ سخن کا مطلب ہوتا ہے بات، تو یعنی لب کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ، ہے نا، تو دل کی بات جو ہے دل میں رہ جاتی، ہونٹ پر نہیں آتی اور کچھ کہا ہی بھی نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے نا۔ اب اگلا لاسٹ شعر ہے جس میں شاعر نے اپنا جو ہے تخلص استعمال کیا ہے، میر۔ تو دیکھیے، دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ تو یہاں پہ میر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں اس کو غزل کا مقطع کہتے ہیں، مقطع، تو آپ لوگ ضرور یاد کر لیں گے۔ تو یہ شعر جو ہے میر کی غزل کا مقطع ہے۔ میر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہماری دھول مٹی محبوب کے پاس نہیں پہنچتی، اس سے دور ہی رہتی ہے۔ جس طرح ہم جیتے جی محبوب کے قریب نہیں جاتے تھے، کچھ فاصلے پر رہتے تھے، اسی طرح مرنے کے بعد ہماری مٹی یعنی غبار، غبار کا مطلب دھول ہوتی ہے نا، دھول مٹی، تو ہماری مٹی بھی نے بھی جو ہے اس بات کا خیال رکھا، یعنی یہ سب عشق کے آداب ہیں کہ عشق محبوب کا احترام کرنا سکھاتا ہے۔ غبار بیٹھنا ایک محاورہ ہے کہ جب آندھی آتی ہے تو دھول مٹی اڑ اڑ کر کہیں نہ کہیں پہنچ کر رک جاتی ہے، اسے غبار کا بیٹھنا اور جم جانا بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ دور بیٹھا غبار، یعنی وہ غبار بھی جو ہے عشق کے ادب کے مارے وہ بیٹھ جاتا ہے، یعنی اس تک جو ہے میرے محبوب تک دھول تک نہیں پہنچتی۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے غزل ہو گیا کمپلیٹ، اور یہ دیکھیے شاعر کا نام ہے میر تقی میر۔ اب یہاں پر ہماری مشق ہو گئی اسٹارٹ۔ تو یہاں پر دیکھیے لفظ و معنی یعنی الفاظ معنی ہے، تو اشک آنسو، وہ یہاں بمعنی محبوب، لوہو یعنی لہو خون، مونس دوست، دل کو تسلی دینے والا۔ تو اب آپ اگلے صفحے پر چلیں گے، نیکسٹ پیج پر۔ تو دیکھیے یہاں پر ہے ہجرا، جدائی، گریا، آنسو، ہمدم ساتھی، سخن بات، غبار میر، میر کی خاک، یعنی مر کر خاک ہو جانے کے بعد میر کا جسم غبار بن کر ہوا میں اڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، غبار کا مطلب دھول ہوتا ہے نا، دھول مٹی۔ اب اس شعر سے متعلق غور کرنے کی بات ہے کہ میر کی شاعری فکر، اسلوب اور فن کے لحاظ سے منفرد درجہ رکھتی ہے۔ میر اپنے اشعار میں سہل اور سادہ زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے الفاظ ان کی شاعری میں آ جاتے ہیں جو اب متروک ہے، یعنی کہ رد کر دیے گئے ہیں، یعنی اب استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ میر کے کلام میں بیان کی سادگی کے باوجود
سوز و غداز اور اثر آفرینی ہے، یعنی ان کی جو بیان ہے اس میں اثر ہے۔ یہ غزل چھوٹی بہر میں اور میر کی سادگی بیان کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ سہل ممتنع ہے، اور سہل ممتنع اس کلام کو کہتے ہیں جو بظاہر بہت آسان معلوم ہو، لیکن جب اس کا جواب یعنی اس کی طرح کا کلام لکھنے بیٹھے تو جو اب ممکن نہ ہو سکے، جواب ممکن نہ ہو سکے، یعنی جب ہم لکھنے بیٹھتے ہیں تو بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ دکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے نا بہت ہی آسان ہے، آسان سی غزل ہے، تو لکھنے میں بہت ہی مشکل آتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارے جو ہے غور کرنے کی بات بھی ہو گئی کمپلیٹ۔ یہاں پر سوالوں کے جواب لکھیے تو ہمارے سوالات ہو جاتے ہیں شروع۔ تو یہاں پہ جو ہے 3 سوالات ہیں، اس کے جوابات دیکھ لیجئے۔ تو پہلا سوال ہے، پہلے شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو پہلے کا جواب دیکھیے، شاعر کہہ رہا ہے کہ میری آنکھوں میں ہر وقت آنسو اشک رہتے ہیں، خواہ وہ پانی کی شکل میں ہوں یا لہو بن کر ٹپکے ہیں، ہر وقت محبوب کے فراق یعنی جدائی میں تڑپتا اور روتا رہتا ہوں۔ سوال نمبر 2 ہے، شاعر نے گریا آنے کا کیا سبب بتایا، سبب یعنی وجہ۔ جواب ہے، قاعدہ یہ کہ انتہائی رنج و غم کے عالم میں آنکھوں میں تکلیف سے آنسو آتے ہیں۔ شاعر کی بحیثیت عاشق دلی تمنا خواہش پوری نہیں ہوتی اور اس کا ملال ہے، اسی لیے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم، سوال نمبر 3۔ تو دیکھیے سوال نمبر 3 ہے، اس غزل کے مقطع کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ مقطع یعنی آخری شعر ہوتا ہے نا جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ تو اس جواب دیکھیے، میر کہتے ہیں کہ عشق کے آداب یہ ہیں کہ محبوب سے کچھ فاصلے پر رہا جائے، محبوب کا احترام کیا جائے، چنانچہ جس طرح ہم زندگی میں محبوب سے ہٹ کر بیٹھتے تھے اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہمارا غبار یعنی خاک جو ہماری محبوب تک نہیں پہنچتا، وہ بھی عشق کے اس ادب سے واقف ہے۔ تو یعنی اس والے شعر میں شاعر نے کہا ہے نا کہ خاک بھی اس عشق کے ادب کر رہا ہے۔ اس کے بعد عملی کام سٹارٹ ہو گیا ہمارا۔ تو غزل میں کون کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں، تو غزل کے قافیے کب، جب، تب، اب، سبب، لب اور ادب کے قافیے استعمال ہوئے۔ سوال ہے، سیل ممتنع کسے کہتے ہیں، ابھی پڑھا تھا نا ہم نے سیل ممتنع۔ تو شعر کی وہ آسان ترتیب جس کی نثر کرنا مشکل ہو، یعنی نثر اور شعر کی ترتیب میں کوئی خاص فرق نہ ہو، اسے سیل ممتنع کہتے ہیں۔ مثلاً ناز کی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تو یہ سیل ممتنع ہے، یعنی نثر اور شعر میں زیادہ فرق نہیں ہے اس کی ترتیب میں۔ اب اگلا ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، یعنی غریبی جب آتی ہے سب رونق ختم ہو جاتی ہے اور غریب مرد کا اعتبار کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے عملی کام میں یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ استاد کی مدد سے غزل کو صحیح تلفظ اور مناسب ادائیگی سے پڑھی۔ تو صحیح تلفظ کے ساتھ تیز آواز میں پڑھ کر اپنے استاد کو سنائیں گے تاکہ وہ غزل سن کر آپ کی جو ہے ادائیگی صحیح کر دیں گے، اگر کوئی لفظ آپ غلط پڑھ رہے ہیں تو، ہے نا۔ اب اس غزل کو خوشخط لکھیے، اپنی کاپی میں آپ اس غزل کو لکھیے، اور یہ کافی ہم نے کر دی ہیں۔ تو ہمارا غزل جو ہو گیا ہے کمپلیٹ۔ یہیں پر میں اپنی ویڈیو بھی مکمل کر رہی ہوں۔ امید کر رہی ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری سمجھانے کا آپ لوگوں کو انداز بھی اچھا لگ رہا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے دوست وغیرہ ہوں ان تک میری ویڈیو پہنچے اور ان کی ہیلپ بھی ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجیے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ غزل نمبر 3 میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔